پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد برحق، عارف باللہ، فقیہ اسلام، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسماعیل رضا عرف محمد اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی ذات بابرکت کو بین الاقوامی سطح پر مرجع خلائق بنا دیا ہے۔ تشنگان علوم و معرفت آپ سے آ کر اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جن کی علمی شوکت و جلالت، عظمت و بزرگی، تقوی و طہارت مسلم الثبوت کے درجے پر فائز ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات، علوم و فنون، خدمات و کارنامے اور زہد و تقوی کا ڈنکا دنیا میں ہر چہار جانب بج رہا ہے۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 25 فروری 1942 عیسوی محلہ سودا گران بریلی شریف میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد مفسر اعظم ہند حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا جیلانی بریلوی نے تقریب بسم اللہ خوانی منعقد کی اور آپ کی بسم اللہ خوانی میں دارالعلوم منظر اسلام کے جملہ طلباء کو دعوت دی گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ادا کرائی اور محمد نام پر آپ کا عقیقہ ہوا۔ پکارنے کا نام محمد اسماعیل رضا اور عرفی نام محمد اختر رضا تجویز فرمایا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی یعنی حضور تاج الشریعہ کی والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ آپ نے گھر پر ہی والدہ ماجدہ سے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا اور اسی دوران والد ماجد حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں سے اردو کی کتابیں پڑھیں۔ گھر پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے والد محترم نے دارالعلوم منظر اسلام میں آپ کا داخلہ کرا دیا۔ آپ نے نحو میر، میزان و منشعب سے ہدایہ آخرین تک کی کتابیں دارالعلوم منظر اسلام کے اساتذہ کرام سے پڑھیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فارسی کی ابتدائی کتابیں جیسے کہ فارسی کی پہلی، دوسری، گلستہ دبستہ، گلستہ بوستہ وغیرہ منظر اسلام کے استاد حافظ انعام اللہ خان حامدی بریلوی سے پڑھیں۔ 1952 عیسوی میں FR اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لیا، جہاں پر آپ نے ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ذہانت و فطانت کو دیکھتے ہوئے جامعہ ازہر مصر میں داخلے کا مشورہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں کو دیا گیا تو وہ آپ کو جامعہ ازہر مصر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1963 عیسوی میں جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے۔ آپ بچپن سے ہی ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ کے مالک تھے اور عربی ادب کے دلدادہ تھے۔ جامعہ ازہر مصر میں داخلے کے بعد آپ کی جامعہ کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو ہوئی تو آپ کی بے تکلف فصیح و بلیغ عربی گفتگو سن کر تمام اساتذہ اور طلباء محو حیرت ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک عجمی النسل ہندوستانی عربی النسل اہل علم حضرات سے گفتگو کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا۔ حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان جامعہ ازہر مصر میں تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر 3 سال مسلسل رہ کر حصول علم میں مشغول رہے۔ دوسرے سال کے سالانہ امتحان میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو پورے جامعہ ازہر میں امتحان میں اعلیٰ کامیابی عطا فرمائی۔ نبیر اعلیٰ حضرت
فحجت الاسلام علیہ رحمہ اور حضرت مفسر اعظم کے فرزند حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب نے عربی میں BA کی سند فراغت نہایت نمایاں اور ممتاز حیثیت سے حاصل کی۔ مولانا اختر رضا خان صاحب نے نہ صرف جامعہ ازہر میں بلکہ پورے مصر میں اول نمبروں سے پاس ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ کی 1966 عیسوی میں جامعہ ازہر سے فراغت ہوئی تو اول پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے جامعہ کی مقتدر شخصیات نے آپ کو بطور انعام جامعہ ازہر ایوارڈ پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ سند فراغت و تحصیل علوم اسلامیہ سے بھی نوازے گئے۔ گلستان رضویت کے مہکتے پھول، چمنستان اعلیٰ حضرت کے گلگوش جناب مولانا محمد اختر رضا خان صاحب ابن حضرت مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عرصہ دراز کے بعد جامعہ ازہر مصر سے فارغ التحصیل ہو کر 17 نومبر 1966 عیسوی 1386 ہجری کی صبح کو بریلی شریف میں تشریف لائے۔ بریلی کے جنکشن اسٹیشن پر متعاقدین و متوسلین و اہل خاندان، علماء کرام و طلبہ دارالعلوم منظر اسلام کے علاوہ بے شمار مقتدین حضرات، خصوصاً ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان آپ کو لینے کے لیے بذات خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ٹرین کا بے تاب انتظار فرماتے رہے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر اتری، سب سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو گلے لگایا، پیشانی چومی اور بہت دعائیں دیں اور فرمایا کہ کچھ لوگ گئے تھے مگر بدل کر آئے، مگر میرے بچے پر جامعہ کی تہذیب کا کچھ اثر نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی اعظم ہند مدظ اللہ عالی کی سرپرستی میں آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو خوش رنگ پھولوں کے گجروں اور ہاروں کی پیشکش سے اپنے والہانہ جذبات و خلوص اور عقیدت کا